بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین میں ہوں آصف بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں بلدیات نیوز. تو ناظرین آج میں آپ کو بلدیات نیوز میں ایک اہم خبروں کے جو ہیں انکشافات کرنے لگا ہوں. میرے پاس اس وقت اس ایک پروگرام میں 4-5 اہم بریکنگ نیوز ہیں جس میں بڑی کرپشن کے انکشافات ہوں گے اور ریئل اسٹیٹ میں عوام الناس کے ساتھ کیا فراڈ کیا جا رہا ہے اس کو ہم منظر عام پہ لے کے آئیں گے. تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فرح گوگی جو بڑا بدنام زمانہ نام ہے، جس نے پی ٹی آئی کے دور میں اپنے خامن جمیل گجر اور سابقہ ڈی سی او شیخوپورہ رانا شکیل اسلم اور سابقہ ڈی سی او قصور فیاض موہن سے مل کر سینکڑوں غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں کی اپروول دے کے گرین ایریاز پہ اور اربوں روپے کما لیے. اس کے ساتھ ان کی پارٹنرشپ کی ادارے کے ساتھ تھی. اس ادارے کا نام ہے روڈا کے افسران نے بھی اس کرپشن کی بہتی گنگا میں اپنے ہاتھ دھوئے اور کروڑوں روپے کے اثاثے بنا لیے. اور اس وقت جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر پلاننگ ہے اس نے کہاں پہ اپنا کروڑوں روپے مالیت کا گھر بنا رہا ہے، اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے. تو ناظرین سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ فرح گوگی نے سابقہ ڈی سی او شیخوپورہ جو ہے رانا شکیل اسلم اور سابقہ ڈی سی او قصور سے مل کے کن غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں کی اپروول دی جو گرین ایریاز کے اوپر تھی اور ان سے اپنی پارٹی پاکستان تحریک انصاف میں جو سیاسی فنڈنگ تھی وہ بھی کرائی گئی. اس کا انکشاف میں آپ کو ایک بار پھر کرتا چلوں. میں ان ہاؤسنگ اسکیموں کے نام بتاؤں گا جن سے کروڑوں روپے جو فنڈنگ ہے وہ پی ٹی آئی کے جلسے جلوسوں میں کروائی گئی اور مختلف جو ضمنی انتخابات ہوئے تھے 16 حلقوں میں اس میں بھی ایم پی ایس کے امیدوار کے اوپر فنڈنگ کروائی گئی. ان میں سے ایک ہاؤسنگ اسکیم کا نام ہے ارک سٹی. جی ہاں، شیخوپورہ میں فارم ہاؤس پہ بنائی گئی گرین لینڈ کے اوپر ارک سٹی، جس کا مالک کیسر نامی ایک شخص ہے جو اس سے قبل پاکستان مسلم لیگ نون سے وابستگی کے دعوے کرتا تھا. اس کے بعد ہی اس نے جب دیکھا کہ فرح گوگی کی طرف سے اشارہ ملا ہے تو اس کو اوورسیئر پاکستانی کمیشن کا سیکرٹری اطلاعات کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا اور وہ وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اپنی غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیم کے ساتھ ساتھ مختلف ہاؤسنگ اسکیموں کے مالکان سے فنڈنگ بھی اکٹھی کرتا رہا. پاکستان تحریک انصاف کے لیے متحرک کرائے کیسر جو ہیں وہ فرح گوگی کے شیخوپورہ میں فرنٹ مین تھے اور اس کے ساتھ ہی وہ ڈی سی او جو سابقہ ڈپٹی کمشنر تھے رانا شکیل اسلم کے بھی فرنٹ مین کے طور پہ جانے اور پہچانے جاتے تھے. اور دوسرے نمبر پہ جو ہاؤسنگ اسکیم ہے وہ ہے اقبال گارڈن جو گرین ایریا پہ بنائی گئی. پہلے اس کا نام گلشن اقبال تھا، الحمد گارڈن تھا. اسی طرح کئی ناموں سے فروخت ہونے والی اقبال گارڈن کو روڈا کی انتظامیہ اور ڈپٹی کمشنر رانا شکیل اسلم کی مہربانیوں سے جو ہے عوام الناس کو دھوکہ دے کے وہاں پہ بنایا گیا. اور سب سے بڑا دھوکہ دیا گیا وہاں پہ مختلف ٹرانسپورٹ کمپنیز کو، جن کے ملازمین اور افسران کو جانسا دے کے کروڑوں روپے کی زمین جو تھی وہ فروخت کی گئی. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اقبال گارڈن کے اوپر سب سے بڑی پابندی تھی کہ یہ موٹر وے کے اوپر بنائی گئی تھی اور موٹر وے کے اوپر کوئی ہاؤسنگ اسکیم نہیں بن سکتی اور وہاں پہ کسی کو راستہ نہیں دیا جا سکتا. ان لوگوں نے موٹر وے کے اوپر سروس لینڈ بنا کے وہاں پہ سروس لینڈ کے اوپر راستہ دیا گیا جو غیر قانونی تھا. اور یہ ٹوٹل ایریا جو ہے جنگلات اور گرین ایریا ہے اور اس کے کئی مالکان ہیں. پہلے بھی یہ اسکیم کئی مالکان کو جو ہے کئی شہریوں کو جو ہے وہ بک چکی ہے، لیکن ان کو آج تک نہ تو رجسٹریاں بنا کے دی جا سکیں، نہ ہی ان کو قبضے دیے جا سکے، نہ ہی وہاں کی لوکل گورنمنٹ کے جو اتھارٹی تھی، جو ادارہ تھا، جو ڈپٹی کمیشن کا آفس تھا، ضلعی انتظامیہ کا آفس تھا، انہوں نے ایکشن لیا، بلکہ انہوں نے بڑی تیزی کے ساتھ یہاں پہ ڈیولپمنٹ کی اجازت دی اور ان لوگوں نے اربوں روپے کے اثاثے بنا لیے اور یہ اربوں روپے کے اثاثے مختلف ممالک میں اپنے جو اثاثے ہیں وہ منتقل کیے جا رہے ہیں، جس میں عبداللہ نامی شخص، میاں جنین نامی شخص جو ہے اس وقت ایک عام ڈیلر سے ایک نیوز جو ایجنٹ ہوتا تھا، ایک ڈیلر ہوتا تھا، ایک بندہ عبداللہ نامی جو مارکیٹنگ ایجنٹ تھا، آج اربوں روپے کے اثاثوں کا مالک ہے. اس نے شیئر بھی رکھے ہوئے ہیں، اس نے قیمتی گاڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں اور اس نے وہاں پہ لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کے لیے گارڈ بھی رکھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ وہاں پہ شہین آرچرڈ اور اس کے علاوہ شادمان انکلیڈ، اس کے علاوہ ریگل سٹی، اس کے علاوہ گرینڈ سٹی، اس کے علاوہ پی آئی اے، اس کے علاوہ وی آئی پی ہاؤسنگ اسکیم، یہ وہ غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیمیں ہیں کہ جہاں پہ عوام الناس کو لوٹا جا رہا ہے.
دونوں ہاتھوں سے احتسابی ادارے خاموش ہیں کیونکہ ان کی سرپرست فراغ گوگی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا سرپرست ڈپٹی کمشنر سابقہ رانا شکیل اسلم تھا۔ ان کے خلاف اینٹی کرپشن میں چلنے والے کیس جو ہیں وہ مٹیوں تلے دبے گئے ہیں۔ ان کے خلاف جتنی اپلیکیشنیں کی ہیں وہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دی گئی ہیں اور عوام الناس در بدر کی ٹھوکریں کھانے پہ مجبور ہیں۔ اور ان اسکیموں کے مالکان نے جن زمینداروں سے زمینیں لی تھیں ان کو ابھی تک پیمنٹیں ٹرانسفر نہیں ہوئیں اور ان محکموں کی ملی بھگت سے روڈا، سٹی سی گورنمنٹ شیخو پورہ اور دیگر اداروں کے ملی بھگت سے یہاں پہ ترقیاتی کام دکھا کے لوگوں کو کروڑوں روپے نہیں اربوں روپے لوٹ لیے گئے ہیں۔ آپ جا کے احتسابی محکموں سے درخواست ہے کہ وہ وہاں پہ جائیں اور وزٹ کریں اور ان کو فراغ گوگی کے سکینڈل یا کرپشن کے ثبوت ادھر ادھر اداروں میں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ محمد خان بٹی کے ثبوت شیخو پورے میں سب سے زیادہ ہیں۔ جائیں دیکھیں محمد خان بٹی نے وہاں پہ کیسے کیسے کرپشنز کی داستانیں لکھی ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ شیخو پورہ میں جن حسن اسکیموں کی ہم نشاندہی کر رہے ہیں ان کے پیچھے سب سے بڑا سرگنا محمد خان بٹی اور فراغ گوگی نکلیں گی۔ تو اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ کو ایک اور خبر دیتے ہیں، زمین.com زوال کی طرف جانا شروع ہو گئی۔ زمین.com میں دو گروپ کا آپس میں ٹکراؤ، لائق چودھری اور احمد خان بٹی کا۔ احمد بٹی کا جو گروپ ہے وہ اس وقت لائق چودھری کے ٹارگٹ کے اوپر ہے۔ لائق چودھری نے پہلے تو ڈیلرز ایسوسیشنز کے جتنے ڈیلر تھے زمین.com کی ان کی کمیشنیں کھانی شروع کر دی اور انہی کمیشنوں کے عوض اس نے اپنے کروڑوں روپے کے اثاثے بنائے۔ لوگوں کو خاموش کرنے کے لیے وہ مختلف ذرائع سے ان کو دھمکیاں دلواتا تھا اور جو ڈیولپر تھے ان کو ہراساں کیا جاتا تھا، نامعلوم ٹیلی فون کے ذریعے ان کو ہراساں کیا جاتا تھا۔ لائق چودھری نے سب سے پہلے اپنے سب سے بڑے مخالف احمد بٹی کے دو ڈائریکٹر، ایک ایگزیکٹو ڈائریکٹر، ایک جو چھوٹا ڈائریکٹر ہوتا ہے، اس کو نوکری سے زمین.com سے فارغ کرایا۔ آپسی جھگڑے کا فائدہ جو ہے وہ سب سے زیادہ لائق چودھری لے رہا ہے۔ زمین.com کا ہر پروجیکٹ چاہے وہ لاہور میں ہو، فیصل آباد میں ہو، اسلام آباد میں ہو، ملتان میں ہو، کراچی میں ہو، فلاپ ہونا شروع ہو گیا۔ جان بوجھ کے ان کے جو پروجیکٹس ہیں ان کو 3 سے 5 ماہ تک لے کیا جاتا ہے تاکہ زمین.com اپنی ریکوری جو ہے وہ اسی وقت اکٹھی کر لے اور ڈیولپر اور عوام الناس کو آپس میں لڑنے کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ ابھی تک زمین.com کا کوئی پروجیکٹ جو ہے وہ ڈیلیور نہیں ہو سکا، چاہے وہ لاہور میں ہے، چاہے وہ فیصل آباد میں ہے، سیالکوٹ میں ہے، ملتان میں ہے یا اسلام آباد میں ہے۔ ابھی تک زمینی حقائق مختلف ہیں۔ کمپین تو بڑی بڑی کروڑوں روپے کی چل رہی ہیں ٹی وی چینلز کے اوپر، اخبارات کے اوپر، لیکن زمین کے اوپر جو کام ہے وہ زیرو ہے۔ آپ یہ جب چاہیں ان کے پروجیکٹس کے اوپر جا کے دیکھ سکتے ہیں، وہ تصویروں میں کچھ اور ہے اور الیکٹرونک میڈیا پہ کچھ اور دکھایا جا رہا ہے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ہی آپ کو میں بتاتا چلوں روڈا کی اور داستانیں، لاہور میں روڈا نے کس طریقے سے تھیم پارک اور غوثیہ کلونی جو بن عالم کے نام سے مشہور تھی، جس کے سابقہ مالکان نیب نے گرفتار کر لیے تھے، جو اربوں روپے کی عوام الناس کی ڈیفالٹر ہے، اس کی پشپنائی کر کے اس کو نئے نام سے لوگوں میں فروخت کر دیا اور لوگوں سے ایک بار پھر اربوں روپے جو ہیں وہ بٹور لیے۔ انوار الحق نامی ایک ڈائریکٹر پلاننگ، ایگزیکٹو ڈائریکٹر پلاننگ روڈا نے ان غیر قانونی حسن اسکیموں تھیم پارک اور غوثیہ کلونی سے کروڑوں روپے رشوت لے کے اور ایک شرکپور کی بڑی مشہور و معروف حسن اسکیم کے مالک سے اپنے گھر کے لیے 1 کروڑ روپیہ رشوت مانگی کہ میں نے DHA میں اپنا گھر بنانا ہے، اس کی تعمیر کے لیے مجھے پیسے چاہیے۔ پہلے تو رشوت کے پیسوں سے اس پلاٹ کو خریدا گیا، پھر رشوت کے پیسوں سے وہاں پہ تعمیر کی جا رہی ہے۔ روڈا کا ڈائریکٹر، ایگزیکٹو ڈائریکٹر انوار الحق اور اس کے ساتھ ساتھ روڈا کے تمام افسران جو کروڑوں روپے اس ادارے سے تنخواہیں لے رہے ہیں اور صرف کاغذی حد تک کارروائی ہو رہی ہے۔ آج تک 19 آپریشن کیے گئے ہیں جب سے روڈا بنا ہے اور ایک بھی آپریشن کامیاب نہیں ہوا۔ صرف ایک آپریشن کامیاب ہوا جو پرویلائی کے دور میں عبدالعلیم خان کے خلاف انتقامی کارروائی کے طور پہ پاک ویو کے خلاف کیا گیا، صرف وہ ایک آپریشن کامیاب ہوا، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ
جن غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں کے اشتہارات جاری کیے گئے تھے، تہیم پارک، غوثیہ کالونی، ان کے خلاف سوائے کاغذی کارروائی اور اخبار شیار کے کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، بلکہ وہاں پہ مزید تیزی کے ساتھ جو تھی ڈیولپمنٹ شروع کر دی گئی۔ وہاں پہ دریائے راوی کے رقبے کے اوپر تھیم پارک میں کچی گلیوں کے ذریعے لوگوں کے گھر بنا دیے گئے، جس کا دل چاہا جہاں چاہا وہاں پہ انہوں نے گھر بنا لیے۔ خوشی محمد نامی ایک کانسٹیبل نے کس طریقے سے روڈا کی ملی بگت سے اربوں روپے کے ساسے بنا لیے، کس طرح سے ایک کانسٹیبل اربوں روپے کے ساسے کا مالک بن گیا، کس طریقے سے اس نے وہاں پہ ہاؤسنگ اسکیم بنا دی۔ کون کون ہے تھیم پارک کا جو ہے پشپنائی کرتا ہے، کون کون اس کا سرغنہ ہے، ہم آنے والے وقت میں ان سب چہروں کو بے نقاب کریں گے اور آپ کے سامنے لے کے آئیں گے۔ کون سا صحافی ان غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں کے پیچھے ہے، کون سا بیوروکریٹ ان غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں کے پیچھے ہے، کون سا سیاستدان ان غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں کے پیچھے ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان محمد آصف بٹ کو اجازت دیں اور ہمارے ٹی وی چینل بلدیات نیوز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ سب کی محبت کا شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔